حضرت ذوالقرنین کا نام سکندر ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام روئے زمین کی بادشاہی عطا فرمائی. جی ہاں، پوری دنیا پر ان کو بادشاہی ملی. یوں کہا جا سکتا ہے کہ پوری دنیا کا ایک چکر لگایا، مشرق سے لے کر مغرب تک دونوں دنیا کے کونوں کو انہوں نے وزٹ کیا. حضرت ذوالقرنین نے 3 سفر کیے اور ان 3 سفروں کا حال قرآن میں بیان ہوا ہے. جی ہاں، کیسی عظیم شخصیت ہیں کہ جن کے سفروں کے احوال قرآن میں بیان ہوئے. آئیے قرآن مجید سے ان تینوں اسفار کے، ان تینوں سفروں کے احوال سنتے ہیں. پہلا سفر، حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرانی کتابوں میں پڑھا تھا کہ سام بن نوح علیہ السلام کے دور میں ایک شخص آب حیات کے چشمے سے پانی پی لے گا تو اس کو موت نہ آئے گی. اس لیے حضرت ذوالقرنین نے مغرب کا سفر کیا. آپ کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام بھی تھے. وہ تو یعنی حضرت خضر علیہ السلام تو آب حیات کے چشمے پر پہنچ گئے اور اس کا پانی بھی پی لیا، مگر حضرت ذوالقرنین کے مقدر میں نہیں تھا اور وہ آب حیات کے چشمے سے پانی پینے سے محروم ہو گئے. اس سفر میں آپ جانب مغرب روانہ ہوئے تو جہاں تک آبادی کا نام و نشان ہے وہ ساری منزلیں طے کر کے آپ ایک ایسے مقام پر پہنچے کہ انہیں سورج غروب کے وقت ایسا نظر آیا کہ ایک سیاہ چشمے میں ڈوب رہا ہے. جیسا کہ سمندری سفر کرنے والوں کو آفتاب سمندر کے پانی میں ڈوبتا ہوا نظر آتا ہے، وہاں ان کو ایک ایسی قوم ملی جو جانوروں کی کھال پہنے ہوئے تھی. اس کے سوا کوئی دوسرا لباس ان کے بدن پر نہیں تھا اور دریائی مردہ جانوروں کے سوا ان کی غذا کا کوئی دوسرا سامان نہ تھا. یہ قوم ناسک کہلاتی تھی. حضرت ذوالقرنین نے دیکھا کہ ان کے لشکر بے شمار ہیں اور یہ لوگ بہت ہی طاقتور اور جنگجو ہیں. تو حضرت ذوالقرنین نے ان لوگوں کی گرد اپنی فوجوں کا گھیرا ڈال کر ان لوگوں کو بے بس کر دیا. چنانچہ کچھ تو مشرف با ایمان ہو گئے اور کچھ آپ کی فوجوں کے ہاتھوں مقتول ہو گئے. دوسرا سفر، پھر آپ نے مشرق کا سفر اختیار کیا. ویسٹ کے بعد آپ نے ایسٹ کا، مغرب کے بعد آپ نے مشرق کا رخ اختیار کیا، یہاں تک کہ جب سورج طلوع ہونے کی جگہ پہنچے تو یہ دیکھا کہ وہاں ایک ایسی قوم ہے جن کے پاس کوئی عمارت اور مکانات نہیں ہے. ان لوگوں کا یہ حال ہے کہ سورج طلوع ہونے کے وقت یہ لوگ زمین کے غاروں میں چھپ جاتے اور سورج ڈھل جانے کے بعد غاروں سے نکل کر اپنی روزی کی تلاش میں نکل پڑتے. یہ لوگ قوم منسک کہلاتے تھے. حضرت ذوالقرنین نے ان لوگوں کے مقابلے میں بھی لشکر آرائی کی اور جو لوگ ایمان لائے ان کے ساتھ بہترین سلوک کیا اور جو اپنے کفر پر اڑے رہے انہیں تباہ و برباد کر دیا. اب باری ہے تیسرے سفر کی. پھر آپ نے شمال کی طرف سفر کیا، یہاں تک کہ 2 پہاڑوں کے درمیان میں پہنچے تو وہاں کی آبادی کی عجیب و غریب زبان تھی. جن لوگوں کے ساتھ اشاروں سے بمشکل بات کی جا سکتی تھی ان لوگوں نے حضرت ذوالقرنین سے یاجوج ماجوج کے مظالم کی شکایت کی اور آپ کی مدد کے طالب ہوئے. اب یاجوج ماجوج کون تھے؟ مدنی چینل کے ناظرین ذرا غور سے سنیے. یہ یافس بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک فسادی گروہ ہے اور ان لوگوں کی تعداد بہت ہی زیادہ ہے. یہ لوگ بلا کے جنگجو، خوخار، بالکل ہی وحشی اور جنگلی ہیں جو بالکل جانوروں کی طرح رہتے ہیں. موسم ربی میں یعنی بہار کے موسم میں یہ لوگ اپنے غاروں سے نکل کر تمام کھیتیاں اور سبزیاں کھا جاتے تھے اور خشک چیزوں کو لاد کر لے جاتے تھے. آدمیوں اور جنگلی جانوروں یہاں تک کہ سانپوں، بچھوؤں، گرگٹ اور چھوٹے بڑے جانور کھا جاتے تھے. حضرت ذوالقرنین سے وہاں کے لوگوں نے فریاد کی کہ آپ ہمیں یاجوج ماجوج کے شر اور ان کی ایذا رسانیوں سے، ان کی ان تکلیفوں سے ہمیں نجات دلائیے. اور اس کام کے عوض انہوں نے کچھ مال کی بھی پیشکش کی. تو حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت کچھ دے رکھا ہے. اب ایسا کرو کہ تم لوگ جسمانی محنت سے میری مدد کرو. چنانچہ آپ نے دونوں پہاڑوں کے درمیان بنیاد کھدوائی. جب پانی نکل آیا تو اس پر پگھلائے ہوئے تانبے کے گارے سے پتھر جمائے گئے اور لوہے کے تختے نیچے اوپر چن کر ان کے درمیان میں لکڑی اور کوئلہ بھروا دیا اور اس میں آگ لگوا دی. اس طرح یہ دیوار پہاڑ کی بلندی تک اونچی کر دی گئی اور دونوں پہاڑوں کے درمیان کوئی ایسی جگہ نہ چھوڑی گئی. پھر پگھلایا ہوا تانبا دیوار میں پلا دیا گیا جو سب مل کر بہت ہی مضبوط، کانکریٹ جس کو کہتے ہیں نا، بہت ہی مضبوط اور مستحکم دیوار بن گئی. آپ کو معلوم ہے کہ وہ دیوار آج بھی قائم ہے. یاجوج ماجوج جس قوم کا ہم تذکرہ سن رہے ہیں وہ خطرناک قوم آج بھی موجود ہے. جی ہاں، ہزاروں سال اس واقعے کو گزر چکے ہیں. یہ دیوار بھی موجود ہے اور یاجوج و ماجوج بھی موجود ہیں. یہ دیوار کب ٹوٹے گی؟ ذرا سنیے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ یاجوج و ماجوج روزانہ اس دیوار کو توڑتے ہیں اور دن بھر جب محنت کرتے کرتے اس کو توڑنے کے قریب ہو جاتے ہیں
تو उनमें से कोई कहता है अब चलो, बाकी कल को तोड़ेंगे। दूसरे दिन जब वो लोग आते हैं तो खुदा के हुक्म से वो दीवार पहले से भी ज्यादा मजबूत हो जाती है। अब उस दीवार के टूटने का जब वक्त आएगा, कयामत से पहले जब वो वक्त आएगा, तो उनमें से कोई कहेगा अब चलो इंशाअल्लाह कल इस दीवार को तोड़ डालेंगे। उन लोगों के इंशाअल्लाह कहने की बरकत से और इस कलमे का ये समरा होगा कि दूसरे दिन दीवार टूट जाएगी। कयामत करीब होने का ये वक्त होगा। दीवार टूटने के बाद याजूज माजूज बाहर निकल पड़ेंगे और जमीन में हर तरफ फितना और फसाद और कत्लो गारतगिरी करेंगे। चश्मों और तालाबों का पानी पी डालेंगे और जानवरों और दरख्तों को खा डालेंगे। जमीन पर हर जगह वो फैल जाएंगे, मगर मक्का मुकर्रमा, मदीना तैयबा और बैतुल मुकद्दस, इन तीनों शहरों में ये दाखिल ना हो सकेंगे। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ से उन लोगों की गर्दनों में कीड़े पैदा हो जाएंगे और ये सब के सब हलाक हो जाएंगे। अल्लाह ताला हम सबको याजूज और माजूज के फितनों से महफूज फरमाए, हम सबके ईमानों की हिफाजत फरमाए। कि कुरान मजीद में कैसी कैसी तारीखी बातें हैं। हमें कुरान के वाकयात पढ़ने का वक्त नहीं है। अगर कुरान पढ़ें, उसकी तफसीर पढ़ें, तो न जाने कितना सारा इल्म हम हासिल कर सकते हैं।